نظامی صاحب بلوچستان سے متعلق اور اویس نورانی صاحب شکریہ ادا کیا کہ نہیں آپ نے جی ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بالکل ادا کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ وزیر اعلیٰ صاحب۔ نظامی صاحب انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ پی ڈی ایم نے کس کی ایما پر نعرہ لگایا، یہ سوال وزیر اعلیٰ صاحب نے اٹھایا ہے۔ جی بالکل نظامی صاحب السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہے؟ آپ نے سوال تو سن ہی لیا ہوگا کہ یہ جی بالکل پی ڈی ایم کا میں نظامی صاحب کل بھی میں نے بات کی تھی، آج بھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں یہی کل سے بات کر رہا تھا کہ بلوچستان پورے پاکستان میں جب بھی انڈیا کی کوئی بات آتی ہے ہم کشمیر کے حوالے سے اپنا ایک بالکل موقف رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ بلوچستان کو سینسٹائز کرتا ہے۔ اور جب بلوچستان کی سرزمین سے پی ڈی ایم 11 جماعت کی ایک پوری جماعت بنی ہوئی ہے، یہ موومنٹ بنی ہے، اور ان کے تقاریر سے جب ایسے الفاظ اور ایسی باتیں نکلیں گی جو کہ یعنی کہ بیسکلی اپوزٹ ایک اینیمی کنٹری کو ایک موقع دیں گی کہ وہ صرف یہی کلپ دکھائے گی، وہ بعد میں تردید نہیں دکھائے گی، یعنی کہ آج کی تردید ان کی کبھی نورانی صاحب کی وہ نہیں دکھائیں گے، وہ دنیا کو اور اپنے انڈینز کو دکھائیں گے جی یہ بلوچستان میں ہوا ہے، یہ کوئٹہ میں ہوا ہے اور یہ بات نکلی ہے۔ تو میں ان کو کل یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا کیا ہمارے پاس یہی باتیں بچ گئی ہیں؟ کیا ہمارے پاس یہی بات بچ گئی کہ ثناءاللہ صاحب کو کس طرح نکالا گیا؟ تو میں نے آج بھی ایک ٹویٹ کی ہے، میں نے کہا جی ثناءاللہ صاحب کو کسی نے نکالا نہیں ہے، میں نے ان کی آج ریزگنیشن شیئر کی ہے ٹویٹر پہ کہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے۔ اب پارٹی ان سے پوچھے نا، پی ایم ایل این اپنی صدر سے پوچھے کہ بھئی آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ نہیں دیتے، آپ کھڑے رہتے، عدم اعتماد آ جاتا، حکومت ہے، آپ ہٹ جاتے تو آپ ہمارے لیے اور آگے ایک ہیرو ہوتے، لیکن آپ جب خود ایز اے سی ایم استعفیٰ دے دیتے ہیں پی ایم ایل این ہوتے ہوئے اور وزیر اعظم بھی ہوتے ہوئے، آپ کی پارٹی ہے، تو یہ سوالات ہم باقی چیزوں پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے عمران خان پہ ہم تردید جتنی بھی کر سکتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہوں گی، میری کمزوریاں ہیں، سب کی ہوتی ہیں، کوئی 100% ٹھیک نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں آ کے جب بھی ہم بات کریں ہمیں بڑا سوچنا چاہیے کہ ہمارے بہت دشمن ملک ایسے ہیں جو میرے ایک غلطی کو بھی دنیا میں دکھائیں گے۔ اور ابھی بھی یو ایس کے اندر جب یہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کا الیکشن کیمپین چل رہا ہے، بہت سارے ان کے اسٹیٹ کے اندر انہوں نے باقاعدہ کیمپین سٹارٹ کی بھی اور ایسی ایسی چیزوں کو پک کر کے دکھاتے ہیں، دیکھیں جی بلوچستان میں یہ بات ہوئی، اپوزیشن نے یہ بات کی، عدم اعتماد کی بات۔ جی جام صاحب یہی ایک میرے ذہن میں سوال ابھرتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سیٹوں کے لحاظ سے، جی تو جب وہ بھی غدار کہلائے تو یا تو وہ ریفرنس لے کے آنا چاہیے، ان کو فارغ کر دیں، یا ان سے بات چیت کرنی چاہیے کہ بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس سے پاکستانیوں کی عمومی طور پہ دل آزاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کو سمجھانا بجھانا چاہیے۔ جی سر، آپ کو جی یاد ہوگا کہ ایک بڑا نواز شریف صاحب کے دور میں ایک بہت بڑا ٹائم گزرا تھا جب الطاف حسین پہ اس طرح کی باتوں کا سلسلہ جب شروع ہوا۔ دیکھیں بات ٹھیک ہے، کوئی انسان ایک پاکستانی جو ہے نا وہ غدار، کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مین پالیٹکس کر رہے ہیں ہم لوگ غدار تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے یا کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کے عمل، آپ کی باتیں یہ ان ساری چیزوں کو زیادہ آگ بھڑکاتی ہیں یا زیادہ دشمنوں کو موقع دیتی ہیں کہ وہ آپ کی طرف 10 باتیں نکالیں۔ غداری صرف اس بات پہ تو نہیں ہے کہ میں پاکستان کا جھنڈا جلا دوں یا میں پاکستان کے خلاف آج بات کروں، غداری کی سمت میں تو میرے خیال ہم نے جو اپنے حلف لیا ہے، میں نے ایز اے ایم پی ایز اے وزیر اعلیٰ اگر میں اس پہ بھی پورا نہیں اترتا ہوں اور اپنی قوم کے لیے ڈیلیوری نہیں کرتا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ فیکٹر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یو ایس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہم اپنے پاس ہم نے ارد گرد ویسے بھی بہت سارے دشمنیاں ہم نے جو دنیا میں ہیں ہمارے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو پاکستان کی صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کیوں کھٹکتا ہے، پاکستان اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے جو ڈیفنس اسٹرینتھ ہے اور ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے وہ دنیا میں بہت سارے ممالک کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم اپنی انٹرنل سیاست پہ ضرور بات کریں، ہم تنقید بھی کریں، ہم کمزوریوں پہ بیان کریں، لیکن ہم ایسا موقف نہ لیں جو ہم اپنے ملک کے سسٹم قومی مفاد کو جو ٹھیس پہنچائے۔ جام کمال صاحب لاسٹ کوئسچن آپ سے، اویس نورانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تردید کی بھی بات کی، اگر جو وہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ زبان پھسل گئی، اس کو مان لیا جائے اور یہ کیا ایکسیپٹیبل ہے، یا دوسری جانب جو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ یہ دشمن کے بیانیے کی پذیرائی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے اسٹیج سے،
کیا میرے خیال سے جی دو چیزیں کرنی چاہیے ہمارے پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگوں کو. ان کو ایک تو اپنے اگلے جلسے میں بہت کھلے انداز میں اور ایک بہت معذرت کے انداز میں اس چیز کی معافی قوم سے مانگنی چاہیے. یہ سلپ آف ٹنگ اس طرح نہیں ہے کہ بلوچستان ایک الگ ریاست بن جائے. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. ایک دوسرا پی ڈی ایم کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں جتنی بھی غلطیاں کی آج وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اختر مینگل صاحب نے حکومت نواز شریف صاحب کی صوبائی کم کر دی, ڈاکٹر مالک صاحب کی گروائی, آج ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی اس میں شریک تھے. یہ سارے تسلیم کریں کہ جی ہم سے ماضی میں یہ غلطیاں ہوئیں اور ہم ایشورٹی اس بات کی بھی دیں کہ آئندہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھے اور بولیں گے جی ہم سے 2 سال پہلے غلطی پی ڈی ایم ہو گئی. تو ہم اگر لاہور کے جلسے میں یا کوئی اور پشاور کا جلسہ جو بھی آتا ہے قوم کے ساتھ ایک بڑے کھلے انداز سے اینڈ بینگ اپالوجیٹک. اور ایک میری لاسٹ ریکویسٹ آپ کے پروگرام کے توسل سے ہوگا کہ ہمیں پشاور یا دوسرے جلسوں میں آج بھارت کو اور باقی ممالک کو ایک بڑا کھلا پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے اپنے مسائل اپنے پاکستان میں ہیں, لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ان سارے ہتھ کنڈوں سے خوب واقف ہیں کہ آپ کے جتنے بھی مائنڈ سیٹس ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے آج یہ بات کریں کہ ہم پاکستان کو کسی انداز میں بھی توڑیں گے, چاہے وہ اقتصادی ہو یا سیاسی ہو یا جو بھی ہمیں اپرچونٹی ملے گی ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. تو ان کا کھلا ایک جواب آنا چاہیے ان سب کے لیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک جو کابینہ ہے ہماری اس میں بھی کوئی رد و بدل ہونے کی بازگشت ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے. اسٹارٹ اپ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یو ایس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہم اپنے پاس ہم نے ارد گرد ویسے بھی بہت سارے دشمنیاں ہم نے جو دنیا میں ہیں ہمارے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو پاکستان کی صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کیوں کھٹکتا ہے. پاکستان اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے جو ڈیفنس اسٹرینتھ ہے اور ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے وہ دنیا میں بہت سارے ممالک کو پسند نہیں ہے. تو ہم اپنی انٹرنل سیاست پہ ضرور بات کریں, ہم تنقید بھی کریں, ہم کمزوریوں پہ بیان کریں, لیکن ہم ایسا موقف نہ لیں جو ہم اپنے ملک کے سسٹم قومی مفاد کو جو جی ٹھیس پہنچائے. جام کمال صاحب لاسٹ کوئسچن آپ سے. اویس نورانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تردید کی بھی بات کی. اگر جو وہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ زبان پھسل گئی, اس کو مان لیا جائے اور یہ کیا ایکسیپٹیبل ہے, یا دوسری جانب جو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ یہ دشمن کے بیانیے کی پذیرائی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے اسٹیج سے, کیا میرے خیال سے جی دو چیزیں کرنی چاہیے ہمارے پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگوں کو. ان کو ایک تو اپنے اگلے جلسے میں بہت کھلے انداز میں اور ایک بہت معذرت کے انداز میں اس چیز کی معافی قوم سے مانگنی چاہیے. یہ سلپ آف ٹنگ اس طرح نہیں ہے کہ بلوچستان ایک الگ ریاست بن جائے. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے.